فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ ریاستی حکومت کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے جی ایچ ایم سی صفائی کارکنوں اور صحت کارکنوں کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا اعلان کیا ہے۔ کے سی آر کا یہ فیصلہ انتہائی قابل ستائش ہے۔ چیف منسٹر کے فیصلے کے مطابق جی ایچ ایم سی کے صفائی ملازمین کی تنخواہ 14,000 روپے سے بڑھ کر اب 17,000 روپے کر دی گئی ہے اور اب صفائی اسسٹنٹس کی تنخواہ 14,500 روپے کے مقابلے میں 17,000 روپے ہے۔ کورونا وبا کے دوران فرنٹ لائن واریئرز کے طور پر خدمات انجام دینے والے ہیلتھ ورکرز کو یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ ان کی تنخواہ ماضی میں 7,000 روپے کے مقابلے اب 10,000 روپے ہے۔ تلنگانہ ٹریڈ یونین سیل کے ریاستی صدر موٹے شوبھن ریڈی نے اس فیصلے کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی ستائش کی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی حدود میں بستی دواخانوں کو لوگوں کی جانب سے اچھا رد عمل ملنے کے بعد حکومت نے شہر میں 27 نئے دواخانے قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہری ادارے کے عہدیداروں کے مطابق جی ایچ ایم سی حدود میں کل 300 بستی دواخانے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہر ڈویژن میں 2 اب تک 256 پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں۔ رہائشی علاقوں میں کمیونٹی ہالز اور وارڈ دفاتر میں دواخانے قائم کیے جا رہے۔ کئی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جیسے آؤٹ پیشنٹ ہیلتھ چیک اپ، ادویات اور دیگر چیزیں فراہم کی جا رہی۔ مکر سنکرانتی کے قریب ہی شہر میں پتنگوں کی دکانیں رنگ برنگی پتنگوں سے سجی ہوئی ہیں، تاہم شاید ہی کوئی خریدار دکانوں پر نظر آئے، جس میں کووڈ وبائی مرض کا اس سال بھی تہواروں پر سایہ پڑنے کا امکان ہے۔ پتنگ کے تاجروں کے مطابق جو اس بار اچھا کاروبار کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ خام مال کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پتنگ کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اس بار پتنگوں کی قیمت پتنگ کے مواد، ڈیزائن اور سائز کے لحاظ سے 10 سے 150 روپے تک ہے۔ پرانے موتی لال پتنگ گھر بیگم بازار کے مالک سریندر سنگھ نے کہا، بیچنے میں ابھی اضافہ ہونا باقی ہے کیونکہ تہوار کو 1 ہفتہ باقی ہے۔ اس بار ہم کافی سٹاک لائے ہیں، تاہم پچھلے سال کی طرح اس سال بھی کاروبار ہو سکتا ہے۔ کووڈ کیسز میں اضافے کی وجہ سے سست ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ زیادہ تر پتنگیں اور مانجا کانپور، گجرات، راجستھان اور کولکتہ سے منگوائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ کووڈ کیسز میں اضافے سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ دھول پیٹ اپنی کاغذی پتنگوں کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم اس بار خام مال کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کاغذی پتنگیں بھی مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت گڈی ملکا پور سبزی منڈی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ایک مقامی شخص نے بتایا کہ وہ یہاں پر تقریباً 30 سال سے رہ رہا۔ یہاں کے زیادہ تر خاندان غریب اور دہاڑی مزدور ہیں۔ انہوں نے کئی بار مقامی لیڈروں اور جی ایچ ایم سی کے حکام سے انہیں ڈبل بیڈ روم فلیٹس فراہم کرنے کے لیے نمائندگی کی، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا۔ حکام کے مطابق یہ پہلی بار آتش زدگی کا حادثہ نہیں ہے، جبکہ پچھلے سال اس طرح کے آتش زدگی کے حادثات 2 سے 3 بار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حکومت اور جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ انہیں جلد از جلد ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت فلیٹس فراہم کرے۔ میرا نام بالاجی ہے، میں یہاں 25-30 ایئر سے یہاں رہتے ہیں۔ ہمارے کو یہاں گورنمنٹ جی ایچ ایم سی والے پلیس میں ہم رہتے، اس سے ملا کے 3 بار فائر ہو گیا یہاں، اور بازو والا کا بھی 3 بار فائر ہو گیا، اور پی ایس میں جا کے کمپلینٹ دیے تو یہاں لوکل کیمرہ کو ایک بھی نہیں چل رہا ہے، لوکل لائٹ بھی ایک بھی نہیں ہے۔ پی ایس آصف نگر پی ایس آتا، اس کے مل کے 3 بار کمپلیٹ ہو گیا کہ فائر کے وجہ سے بھی 3 بار کمپلیٹ کرے۔ وہاں فون بھی ریسپانس نہیں دے رہے، 3 بار آ رہا ہوں بول کے اب تک کون بھی نہیں آئے۔ میں لوکل اندر کیمرہ ہے، وہ کیمرہ بھی چیک کرو بول کے بھی ریٹرن کمپلیٹ دیا تھا ان کو، کون بھی کمپلیٹ کو میرا کمپلیٹ کوئی ایکشن کچھ بھی نہیں لی ہے۔
और यहाँ लाइटा लगा बोलते भी लोकल लीडर कौन भी लाइटा नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं लगा रहे। ये होना पल के प्री प्लानिंग से पूरा जला दिए और पीछे पूरा खाली है जगह, गवर्नमेंट जगह खाली है। ऊपर वो जगहों पे थोड़ा प्लेस दे बोलते प्लेस कौन भी नहीं दे रहे, और थोड़ा बड़ा दे तो लोग कमिश्नर आके उन लोग आके पूरा गिरा दे रहे। हमारे को न्याय चाहिए। और ये निवेदन है कि अपना आसिफ नगर पीएस से ये लोकल जो कैमरा है वो पूरा उसमें देखना क्या हुआ क्या नहीं, हमारे को न्याय करना बोल के ये चाह रहे हैं। हम 25 से 30 ईयर्स हुआ, लोहार बोलते हैं और तेलुगु में कम्बरी बोल के बोलते हैं। का बाजू वाले हमारा भाई का था ना हमारे को। रियासती हुकूमत ने दावा किया है कि सदारती हुक्म के मुताबिक रियासत भर में तमाम जिले केडर मुलाजमीन की पोस्टिंग मुकम्मल हो गई है। एक रिलीज में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि 22,418 असातिज़ा में से जिन्हें पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए थे, 21,800 ने अपनी नई जगहों पर शमूलियत इख्तियार की। पहले ही 13,760 दीगर जिले केडर मुलाजमीन अपनी नई पोस्टिंग में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि इतने कम वक्त में बड़े पैमाने पर मशक की तकमील एक बड़ी कामयाबी है। सदारती हुक्मनामे से मुकामी नौजवानों के लिए 95% रिजर्वेशन के साथ रोजगार के मौके पैदा होंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के शोबे पैथोलॉजी ने आम जुकाम, इन्फ्लुएंजा और कोविड के दरमियान फर्क को वाज़े अंदाज में बयान किया है। कोरोना के खतरे के मौजूदा तनाज़ुर में लोग आम नज़ला जुकाम से भी खौफजदा हैं, क्योंकि वो बीमारियों में फर्क से आगाह नहीं। आम जुकाम, फ्लू, कोरोना वायरस के दरमियान फर्क दर्ज झेल हैं। खुश्क खांसी, छींके, फजाई आलूदगी, खांसी, बलगम, छींक, नाक बहना आम सर्दी है। और खांसी, बलगम, छींक, बहती हुई नाक, जिस्म में दर्द, कमजोरी, हल्का बुखार, फ्लू और खुश्क खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में दुश्वारी कोरोना वायरस है। आंध्र तेलंगाना बैनुल अक़वामी सरहद पर रामापुरम में 102 किलो गांजा, जिसकी मालियत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई है, और 3 सेल फोन्स भी पकड़े गए। जिले के एसपी राजेंद्र प्रसाद आईपीएस ने कोडाडा रूरल सीआई ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने बेहतर काम करने वाले अमले को इनामात भी दिए। मुल्जिमान का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया गया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त आरिफ खान, शेख इरशाद खान, करण रामभाव, दीपक, विनय, शैलेश के तौर पर की गई है। विनय शैलेश मेश्राम అండ్ కిరణ్ రాంబావ్ దీప్కే ఈ నలుగురు ఆర్టీసీ బస్సులో 102 కేజీల గాంజాయి తరలిస్తూ అక్రమ రవాణా చేస్తూ పట్టుబడినారు. దాంట్లో ఆరిఫ్ అఫ్రోజ్ ఖాన్ మరియు షేక్ ఇబ్రాహిం ఇద్దరు కూడా. ఆరిఫ్ అఫ్రోజ్ ఖాన్ A1 తను ఒక వ్యాగాబ్యాండ్ భిక్షాటం చేస్తూ బతుకుతాడు. ఈ షేక్ ఇబ్రాహిం మరియు వినయ్ మైలేష్ మిశ్రా అనేవాడు ఇద్దరు టైల్స్ కంపెనీలో పనిచేస్తారు. ఆ చివరి వాడు దీప్క అనేతను పెయింటర్. అయితే అఫ్రోజ్ మరియు అఫ్రోజ్ ఒక భిక్షాటం చేసి బతుకుతున్నవాడు. అతనితో ఈ అఫ్రోజ్ అర్షద్ ఇద్దరికి రోడ్డు మీద పరిచయం అయ్యి ఇద్దరికి దోస్తానే పెరిగి. रियासत कोविड की तीसरी लहर के दरमियान है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव ने केसों की तादाद में इजाफा किया। अगले 4 हफ्तों को बहुत अहम समझा जाता है, क्योंकि रियासत में मजीद नए मुस्बित केसेस देखने का इम्कान है। हुकूमत ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो RAT रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स का इंतखाब करें और इसमें सरमायाकारी करें। यहाँ तक कि जब महकमे सेहत आमा तीसरी लहर के दौरान मामलात से निमटने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रहा। वजीर सेहत हरीश राव ने ऐलान किया है कि 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स और 2 करोड़ RAT टेस्टिंग किट्स तमाम अजला को फराहम की गई हैं। लोगों को हुकूमत के जरिए शुरू की गई होम RAT किट्स में सरमायाकारी करने की तरकीब देते हुए हरीश राव ने लोगों से दरख्वास्त की है कि मामूली अलामात की सूरत में फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स और 2 करोड़ RAT टेस्ट किट्स जो तमाम अजला को PHCs में फराहम कर दी गई हैं। जो लोग घर पर टेस्ट मुस्बित आते हैं उन्हें अलग थलग रहना चाहिए। सेहत की टीमों के जरिए उनकी बाकायदगी से निगरानी की जाएगी। इलाज के लिए करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया जाए।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔